اور آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا، وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہابی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں، بندیالوی کو. یزیدی کے سوا ہمیں بولتا کوئی. اے یزیدی، چکوال کے ایک عالم تھے، انہوں نے میرے متعلق لکھیا، ایک کریلا تے نیم چڑھیا، نالے مماتی نالے یزیدی. مماتی بھی تے یزیدی بھی. یہ یزیدی ہے. نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے یزید کا زمانہ پایا، نہ میں نے یزید کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ میں نے یزید کی قیادت میں جنگیں لڑی. غلطی میں بڑی کر گیا، غلطی میں بڑی کر گیا یار. نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ میں نے بیعت کی، نہ میں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ میں نے اس کی قیادت میں حج کیا. میں نے تو نہیں کیا، نہیں کیا. میں کیسے یزیدی ہو گیا؟ یزیدی تو وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی. یزیدی وہ ہوں گے جو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. یزیدی وہ ہوں گے جو اس کے ساتھ مل کے جنگیں کرتے رہے. یزیدی وہ ہوں گے جو 51 52 53 ہجری میں 3 سال اس کی امامت میں حج کرتے رہے. کہو نہ ذرا ان کو یزیدی، کرو ہمت تھوڑی جہی. ہم غریبوں کو رگیتے رہتے ہو یار. ہم پہلے حسینی ہیں، ہمارا تعلق ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی. یزید جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے نا، حضرت سیدنا حسین کے پاؤں پہ لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یوں ہی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو. یہ حضرت حسین کو باغی سمجھتے ہیں، یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، حضرت حسین کو کم در. کیا نسبت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت حسین بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. میں نے پتہ نہیں حافظ آباد میں تقریر کی تھی یا یہاں بھی کسی تقریر میں کہا ہو، بکھر کے علاقے میں میری تقریر پہ پابندی لگ گئی اور کچے کا علاقہ تھا. مجھے بلانے والی ایک عورت تھی، وہ سرکاری ملازم تھی. اس نے کہیں میری تقریریں سنی. جن لوگوں کو اس نے آگے کیا ہوا تھا جلسہ اس مسجد میں، انہوں نے کہا جی اسی بندیالوی دا جلسہ نہیں ہونے. اس وقت جب میں یہاں سے چل پڑا تھا، وہ جو آگے لوگ کیے گئے تھے سامنے، وہ سنی تھے، ہمارے ساتھی تھے. ان کے رشتہ دار شیعہ تھے. وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، اساں ہر معاملے تواڈے نال تعاون کردے ہاں، آج ساڈا جلسہ کرا. کون آ رہا ہے؟ بندیالوی آ رہا ہے. انہوں نے آخیا کر لو. اب جس جگہ میں تقریر کر رہا ہوں اوپر جھنڈا لگاؤ. انہوں نے کہا تقریر بھی کروائیں گے، سنیں گے بھی صحیح. تقریر بھی کروائیں گے، سنیں. اب میرے لیے مسئلہ بن گیا بھائی نہ جا دیتی اور اب میں کیا بیان کروں. اللہ نے میرے دماغ میں ایک مضمون ڈالا. یہ مضمون خطیبوں کے دماغ میں اللہ ہی ڈالا، بس میں نہیں ہوتا. میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل شروع کی، اور پھر وہ داد تو دینا جانتے ہیں جنہیں تساں گوڈیاں ہی سر دیندے ہو. ہم سینہ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تسی چپ. وہ تو پھر ہاتھ اٹھا کے. میں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کی، ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا. وہ میرے نبی کے نواسے ہیں. بے شک تو کہو یار،
وہ حیدر کرار کا فرزند ہے، وہ سیدہ فاطمہ کا دل بند ہے۔ وہ پیدا ہوئے نا تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، کاندھوں پہ سوار کیا، وہ انہیں سونگتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ کون؟ حضرت حسن بھی، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک روایت جو بندیال بھی بیان کرتا ہے، شاید اور علماء اس کو بیان کریں یا وہ نہیں کریں گے، دنیا کی پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گئی نا، وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا، میرے نبی نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا تھا جو ننھے حسین نے نگل لیا، وہ لعاب ان کے معدے میں پہنچا، یہ پہلی خوراک تھی۔ بندیالوی نے بیان کر دیا، لوگوں نے سن لیا، یہ لعاب کوئی عام لعاب نہیں ہے، یہ لعاب کوئی عام لعاب نہیں ہے۔ میرے نبی جب منہ سے باہر نکالتے تھے نا، صحابہ ہتھیلیوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ میرا نبی اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا، کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لعاب کوئی معمولی لعاب ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی، اور میرے آقا ان کی زبان اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ واہ حسین، تیرا جواب ہی کوئی، کیا کیا شفقتیں ملی، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، شاید اس سے پہلے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے۔ جب نبی پاک کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 5-6 سال تھی، حضرت ابوبکر 2.5 سال، 8.5 سال ہو گئی، حضرت عمر 12 سال، کتنی ہو گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہوئیں اور فوجیں گئیں افریقے کی طرف اور علاقوں کی طرف، حضرت سیدنا حسین ان جنگوں میں مجاہد کی حیثیت سے شامل رہے، جہاد کیا انہوں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھرپور جوانی تھی ان کی، تو وہ جہاد میں حصہ لیتے رہے، جہاد کرتے رہے، وہ بہت اعلیٰ ہیں، وہ بہت اونچے ہیں، وہ بہت برتر ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ بیان کیا، مجھے بڑی داد ملی، میں آکھا ہوں اپنی گل بھی کر دے جائیے، آئے جو ہاں تو پھر میں نے جو جوڑ لگایا پسند آئے تو کہنا بے بندیالوی چنگا جوڑ لا گیا۔ کیسا جوڑا بندیالوی نے پھر اس مضمون کو؟ میں نے کہا حضرت حسین پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، آذان کان میں میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا، انہیں اپنی خوشبو قرار دیا، ان کے رونے کی آواز آئی تو میرے نبی کہتے ہیں فاطمہ حسین نو چپ کرا، اس دے رون نال من تکلیف ہوندی۔ یہاں جتنے نانے بیٹھے ہو، نانے دوتنے آلے، سچی سچی گل کرنا بے نواسے کیڈے پیارے ہوتے ہیں،
اور پھر نواسا حسین ہو، نواسا سیدنا حسین جیسا ہو، تو میرے نبی اس سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. کبھی سینے پہ کھیلتے ہوں گے، کبھی پیٹ پہ کھیلتے ہوں گے، کبھی میرے نبی اٹھا کے کاندھوں پہ بٹھا لیتا ہے. میں نے جوڑ لگایا، میں نے کہا حضرت حسین کی جتنی فضیلتیں، عظمتیں، نام رکھا، گھٹی لگائی، لعاب ڈالی، یہ ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں، ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. اصل عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے. ہاں اب آپ کہیں صحابی ہے، پھر سونے پہ سہاگا ہوا کہ میرے نبی کا نواسا بھی ہے. صحابی ہے، پھر نور علی نور ہو گیا، اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی، اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی.